چمکتی پیشانیاں رکھنے والے میرے نوجوان دوستوں، یقینی طور پر آج ہم سب کے لیے یہاں اکٹھا ہونا مبارک، ہمارا یہاں پہ یہ اجتماع مبارک، یہاں سے ہم جس قوت اور طاقت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں اسی قوت اور طاقت سے دگنی کر کے جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہاں آنا کیوں کر تھا۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں ایم ایس او کو اور اس تمام آرگنائزنگ ٹیم کو، جناب سردار مظہر صاحب کو، سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے پروگرامات کے انعقاد پر یقینی طور پر جو وقت کا تقاضا ہے اس کو سمجھ کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا جناب وفاقی وزیر سے کہ جب ایسے حالات ہوں، پرائم منسٹر پاکستان نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہو اور آپ کا مورال یہاں پر ہو اور آپ کا فالو اپ پر مڑ کر زیرو سے سٹارٹ ہو تو یہ لمحہ فکریہ گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر اور بلا لگی لپٹی یہ کہوں گا جس قدر کام کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے تھا وہ مطمئن کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ کوئی کشمیری اس بات سے شاید مطمئن نہیں ہو، لیکن آدھے گھنٹے کا جو کام آپ نے سٹارٹ کیا واقعی خراج تحسین ہے، لیکن اس کو ایسے ہاتھ میں مت چھوڑ دیجئے۔ 27 ستمبر کے بعد اب 27 اکتوبر بھی آ رہا ہے، پوری قوم آپ کی منتظر ہے۔ نیا لائے عمل جناب وفاقی حکومت میں دینا ہے۔ میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہاں کہوں گا وہ کام جو پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں کر سکی، اور اس کی جگہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکوٹھی کے قریب دھرنے کسی اور صورت میں ہوتے ہیں۔ آج کشمیر کا نوجوان ان دھرنوں کو جوائن کر رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے جب وہاں پر صرف اس بات پر اتفاق کر لیا کہ پارلیمنٹ میں قرار پاس کردہ جو قرارداد ہے وہی کافی ہے، تو پھر آپ ان حالات کو جانچیے۔ سیاسی قیادت ہمیشہ دیوار کے پیچھے دیکھتی ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روز اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، جو ٹی وی چینل پر سنتے ہیں، وہی حالات کا تقاضا دیکھ کر اگر ہم آگے بڑھیں۔ آج اگر کشمیر کے اندر خواتین کی انجمن جو انڈیا سے وہاں پر 5 رکنی وفد جا کر بات کرتی ہے، اس نے وہاں جا کر انڈیا کے اگینسٹ بات کی، غلام نبی آزاد جاتا ہے تو وہ حالات کا پتہ پڑتا ہے۔ وہاں آج سوشلسٹ تنظیم کے 2 متحرک اور متحرک لوگ جا کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو آپ کو یہ سوچ اور جان دینا چاہیے کہ آج کشمیر کا ہر پیر و جوان صرف آزادی کا طلبگار ہے۔ ایسا وقت نہ ہو کل میرے پاس بھی نہ ہو اور آپ کے پاس بھی نہ ہو، اقتدار تو رہے گا۔ میں چاہتا ہوں عمران خان سے جو اس قوم کی توقعات ہیں ان پر عمران خان پورا اترے، لیکن جناب علی محمد خان صاحب یہاں کوئی شخص دھوکہ دینے نہیں آیا ان میں سے، صرف کشمیر کی بات سننے کے لیے آپ کے لگے رہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پرائم منسٹر کی اس تقریر کے بعد اس فالو اپ کو ضرور کیجئے، دفتر خارجہ سے ضرور تھام لیجئے۔ تصویریں بہت اچھی بنتی ہوں گی دفتر خارجہ کی، لیکن ہمیں تو کام چاہیے۔ سری نگر کے گلی کوچے، اگر سری نگر کے گلی کوچے کشمیریوں کے خون سے رنگین ہوں گے، میں اور آپ نہ سکھ سے بیٹھ سکیں گے نہ چین سے بات کر سکیں گے۔ جذبات کی یہی کیفیت رہے گی، یہی باتوں کی روانی رہے گی، چونکہ ہم اسی رنج اور غم کی کیفیت میں کھڑے ہو کر یہاں بات کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے جو دل ہلا دینے والی ہے۔ میں کل نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ایک بچہ ایسا تھا جس کو سانپ نے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کی ماں اس کی دوائی کے لیے دروازے پر جاتی اور آگے جو انڈین ٹروپس کھڑا تھا وہ اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اس کے بچے نے تڑپ کر وہیں گھر کے اندر جان دے دی، اس کی تدفین بھی وہیں ہوئی۔ یہ اس علمیے کو جانیے۔ میں اکانومی کی بات نہیں کرنے آیا، کشمیر کے اندر آپ 6000 کروڑ کا نقصان ہوا، جموں کے اندر 5000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ نہیں، اگر انسان آج وہاں پر کشمیری نہیں رہے گا، یقین جانیے پھر آپ کی اور میری جنگ کس کے لیے ہوگی؟ نہ آپ کو شاید کل پانی کے لیے جنگ کرنی پڑے، کل کشمیری نہیں رہے گا
گا جب کشمیر نہیں رہے گا آپ کی اور میری جنگ بیکار جائے گی. انسانوں کو بچائیے, آگے بڑھیے. آپ کی تمنا آواز ہے جناب علی محمد خان صاحب, آپ جس دبنگ انداز سے بولتے ہیں کہ نوجوان آج آپ کو سننے کو ان کا بھی دل کر رہا ہے. جناب میرے سابق صدر ریاست حاجی یعقوب صاحب بھی تشریف فرمائے, انہوں نے بھی کام کیا. صدر عثمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, نوجوان لیڈر ہیں, آگے بڑھ کر کام کرنے کا وقت ہے. ایم ایس او کے جناب ناز نیالا ہیں. جب ینگ حالات ہوتے ہیں تو یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جب کام کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو ہم بھی اس کے ہم قدم ہوں. ہم ایم ایس او کا حصہ ہیں, ہر موقع پر حصہ لیں گے, لیکن ہم چاہیں گے آپ کے جذبات میں ٹھنڈے ہوں, آپ کی قیادت بھی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے. آپ بیدار رکھیں اس قیادت کو, اور یہاں پر جو اقتدار کی رسا کشی تنقید ہوتی رہے گی, آپ سنیں گے اقتدار میں آنے والے بھی اور اقتدار میں جانے والے بھی. اس لحاظ سے آج ہم یہاں کھڑے ہو کر جب اجتماعی طور پر پیغام دیں گے, میں یہ نہیں چاہتا کہ مولانا صاحب آ کر ڈی چوک میں دھرنا لگائیں اور اس کا نقصان کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کام کرنے والے لوگوں پہ ہو, حکومت کو ہو. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ حکومت آگے بڑھ کر کام کرے, کشمیر کا جھنڈا تھامے, کشمیر کے لوگوں کو جو خاص کر آج کی اس کیفیت کے اندر بارڈر لائن پر, جو کنٹرول لائن پر دو طرفہ جو حالات خراب ہیں اور بلا اشتہار فائرنگ کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر آئے روز جانے جا رہی ہیں, ان کا بھی مداوع ہونا چاہیے. میں ایک ضرور پیغام دینا چاہوں گا, مودی کے جو حالات اس خطے کے اندر کریٹ کیے ہیں اس کو آج 42 مجموعی طور اجزاء ہیں کشمیر کے, 10 گلگت بلتستان کے, 10 آزاد کشمیر کے, 10 ویلی کے, 10 جموں کے, 2 سے 3 لداخ کے. لیکن جنگ ساری ویلی کے اندر لڑی جا رہی ہے. 35A کا خاتمہ ہوا تو جو جموں کا پنڈت, جموں کا سکھ, جموں کا غیر مسلم اس شناخت کو بچانے کے لیے آج کھڑا ہوا ہے, اور لداخ کا چاہے وہ بدھسٹ ہے وہ کشمیر کی شناخت بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اور آج اس نے جو کام کیا ہے وہ آج اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے, اس کی آواز کو ہم بلند ہونے کے لیے ہم نے سب نے بیٹھ کر کام کرنا ہے, کھڑے ہو کر بھی کام کرنا ہے. اس آدھے گھنٹے کو آپ گھنٹے میں تبدیل کریں گے تو جتنا بھی لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ کام کرتا ہوتا نظر آنا چاہیے, سیشن نہیں چاہیے. تھینک یو.